السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاروق ارشد آپ کی خدمت میں حاضر، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج اسرائیل نے ایران پر اور شام پر بیک وقت جو ہے وہ حملہ کیا ہے، چونکہ ایران نے کچھ دن قبل اسرائیل پر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، تو اس حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فرینڈلی کام ہے اور فرینڈلی حملہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو آج کے حملے کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، چونکہ 56 اسلامی ممالک، ان میں سے واحد ایران تھا جس نے جو ہے وہ واپس اسرائیل کو جو وہ سبق سکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی۔ تو چونکہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا کہ جو ملک بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے یا جو لیڈر بھی ان کے راستے کی دیوار بنتا ہے، تو اس کے خلاف وہ سارے مل کر جو وہ صف آرا ہوتے ہیں۔ غزہ کے اندر جہاں خون کی جو ہے وہ ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہاں پر تباہی و بربادی کا جو سما ہے، تو کسی اسلامی ملک کو اتنی ہمت و جرت نہ ہوئی کہ وہ امریکہ کے اس ناجائز جو ہے وہ بچے کو لگام ڈال سکیں۔ اس حوالے سے ایران نے ایک جرت کی تھی، تو اس کا جو دوسری طاقتیں ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ملی بھگت سے یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ اب پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے یا پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو اپنے آپ کو، جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، تو اللہ کے سپاہی تو جب کسی مسلمان پر برا وقت آتا ہے تو وہ تو اس کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، وہ تو اپنے مظلوم بھائیوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے سپاہی ہیں جہاں پر اپنے ہی ملک کے اندر اسلام کا سپاہی یا اللہ کا سپاہی ناانصافی کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اللہ کا سپاہی کبھی اپنے مسلمان بھائیوں پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا سپاہی جو ہے وہ سب سے پہلے انصاف کے لیے لڑتا ہے۔ تو کیا پاکستان میں انصاف کے لیے یا انصاف لوگوں کو دلانے کے لیے اللہ کے سپاہیوں نے کوئی کوشش کی؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سب کے سامنے رکھنی تھی۔ یہ وہ سوال تھا جو میں بڑے مؤدبانہ انداز میں پاکستان کے جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کے سپاہی کو ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کرنا چاہیے، اور جہاں پر مسلمان جو کہ ایک جسم کی مانند ہے ان پر اگر کہیں ظلم ہو تو ان کی سپورٹ کرنے میں بھی اللہ کے سپاہی کو کوئی حکم ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ۔